بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں۔ اللہ پاک نے آپ کو انسانوں کی ہدایت کے لیے پیدا فرمایا۔ آپ علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتوں کی پوجا سے رک جانے کی ہدایت کی، لیکن ان پر کوئی اثر نہ ہوا۔ آپ نے 950 سال تک اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی، لیکن وہ نہ مانے۔ آپ کی قوم سے چند لوگ ہی ایمان لائے اور آپ اپنی قوم سے مایوس ہوئے تو اپنے رب کریم سے عرض کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے نوح علیہ السلام، آپ ایک کشتی بنائیں اور آپ کی نافرمان قوم پر ایک عذاب آئے گا سیلاب کا، اور آپ اپنی قوم کو کشتی میں لے کر سوار ہو جائیے گے اور باقی سب قوم کو وہ سیلاب بہا کر لے جائے گا۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ عز و جل کے حکم سے ایک کشتی تیار کی اور اپنے ساتھیوں کو اس میں سوار کیا جو حضرت نوح علیہ السلام کو ماننے والے تھے، اللہ تعالیٰ عز و جل کو ماننے والے تھے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے موسلا دار بارش شروع ہو گئی اور اتنی بارش ہوئی اور جب پانی بھر گیا تو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی تیرنے لگی اور جودی نام کے پہاڑ کی چوٹی پر ٹھہری، اور ادھر نوح علیہ السلام کی قوم پانی میں ڈوب گئی، اور سوائے کشتی میں سوار جانوروں اور جانداروں کے حضرت نوح علیہ السلام نے ایک نئی بستی بسائی اور دین کا حق، دین اسلام کا پیغام عام کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج شریف پر بیت المقدس کے نزدیک وصر یا غالباً کوئی دوسرے مقام سے گزرتے ہوئے، اس کا نام نہیں مجھے یاد، آپ کو خوشبو آنے لگتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ یہ خوشبو کیسی ہے؟ جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فارون کی بیٹی کی باندی مشاہدہ اور اس کی اولاد کی خبر سے آ رہی ہے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام سارا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ مشاہدہ چاروں کی بیٹی کی خادمہ تھی اور وہ خفیہ طور پر مسلمان تھی۔ ایک دن وہ فارون کی بیٹی کو سخی کرتے ہوئے اس کے ہاتھ سے اتفاقاً لکھی گر پڑی اور وہ اٹھانے لگی تو اس کی زبان سے بے ساختہ بسم اللہ نکل گیا۔ سبحان اللہ۔ شہزادی نے کہا کہ تم نے یہ آج عجیب کلمہ پڑھا ہے، یہ آج کس کا نام لیا ہے؟ ہمارا تو فارون رب ہے۔ اس نے جواب دیا، فارون میرا رب نہیں ہے، بلکہ میرا رب تو وہ ذات ہے جو فارون اور تم دونوں کو رزق دیتا ہے۔ پھر شہزادی بہت غصہ ہوگی اور اس نے اس کو فارون کے پاس بھیج دیا اور سارا واقعہ بتایا۔ پھر فارون نے اس سے پوچھا تو اس نے وہی بات دوبارہ دہرائی کہ میرا رب تو اللہ تعالیٰ ہے۔ لہٰذا اس نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ ایک تانبے کی ایک گرم آگ تیار کی جائے اور اس کے بچوں کو اور اس کو اس آگ میں ڈالا جائے ایک ایک کر کے، اور اس کے سامنے، اور ایک ایک کر کے آگ میں ڈالا گیا۔ جب اور سب سے چھوٹا بچہ جو اس کا تھا، جو کہ اپنی ماں کا دودھ پیتا تھا، اس کو بھی اس میں ڈال دیا گیا، اور آخر میں اس عورت کو بھی اس میں ڈال دیا گیا۔ اس طرح اس گھر کا ایک فرد اللہ تعالیٰ عز و جل کی اور دین اسلام کی خاطر شہید ہو گیا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اسی طرح اسلام کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے وطن کی خاطر جذبہ شہادت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں مدینہ منورہ کی زیارت کے نصیب فرمائے، آمین۔ امید ہے دوستو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے، کمنٹ میں اللہ محمد کا نام لکھیے۔ سانسوں نے وفا کی تو حاضر ہوتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ دوستو اگر آپ نے اپنی رائے شیئر کرنی ہو تو کمنٹ میں ضرور لکھیے گا، میں آپ کو آپ کا رپلائی بھی دوں گا انشاءاللہ۔